سہیل وڑائچ صاحب سے پہلے میں بریکنگ نیوز دے چکا ہوں کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی امیدوار ہے. بس ابھی یہیں تک بات کریں گے کیونکہ ان کے چچا پرائم منسٹر ہیں، اس لیے کیا بن سکتی ہیں یا نہیں بن سکتی اس پر میں بات نہیں کروں گا ابھی. واللہ عالم بالصواب. اور مسٹر بلاول مسٹر بلاول کے ہینڈ پرنٹ میرے پاس نہیں. کو کیا لگتا ہے کوئی؟ میرے ہینڈ پرنٹ میرے پاس نہیں. ٹھیک، نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں. نواز شریف کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے، جن کے ہاتھ پر میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ کہہ چکا کہ جن کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جائے تو جیسے ہی یہ دوسری انگلی کے نیچے لاک لائن، تیسری انگلی کے نیچے سن لائن آتی ہے، جہاں جہاں کمبینیشن بنتا ہے عروج پاتے ہیں، جہاں یہ ڈسٹرب کرتی ہے مشکلات کا سوار ہوتے ہیں. پھر جہاں آتی ہے اچھی، پھر اپنے بہتر سے بہتر تین کی آغاز میں چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن بہت دیکھا. ڈبل راجا یوگ تھا، جہاں راجا یوگ بنا وہاں پرائم منسٹر آئے، اور ابھی وہ بحیثیت کنگ میکر پاکستان آنے سے پہلے جب وہ پاکستان سے یہاں پلیٹ لیکس کے سلسلے میں یہاں سے چلے گئے تھے تو ایک میری پیش گوئی جو ہے، یہ میں بار بار جی وہ ماضی کے حوالے ڈسکس نہیں کرتا، بحالت مجبوری کر رہے ہیں، معاف کرنا، عادت دا حصہ نہیں میرا کہ میں کی کیا سیگا. تو کہا تھا کہ جب محترمہ مریم نواز شریف بڑے بڑے جلسے کر رہی تھیں تو کہا تھا کہ میاں صاحب تشریف لائیں گے، بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر نہیں بنیں گے. تو آج بھی میرے وہ میں نے مونیٹائز نہیں کروایا، میرے چینل پہ پڑھا ہے، تو آج بھی جا کر پڑھ لیں. واللہ عالم الصواب. مسٹر آصف منیر، فیلڈ مارشل کی بات کرتے ہیں، آپ کے پاس ان کے ہینڈ پرنٹس ہیں؟ میری ان کی ملاقات 8 سپٹمبر 2020 کو بالمشافہ. ہمارے ایک دوست ہیں زبردست قسم کے بڑے پیارے بیبے، انہوں نے مجھے کہا کہ ملک صاحب میں نے آپ کو کسی اہم شخصیت سے ملوانا ہے، تو وہ ہمارے دوست ہیں، تو آپ اسلام آباد کب آ رہے ہیں؟ اگر اس دن اسلام آباد آ جائیں تو گپے شپے بھی ماریں گے. میں بھی کافی مطلب کوئی 2 4 6 ہفتے سے اسلام آباد نہیں گیا تھا. میں چلا گیا اسلام آباد. میرے وہاں اپنا اپارٹمنٹ بھی ہے، وہی رہتا ہوں میں. تو شام کو ہمیں اکٹھے ہوئے تو ان کے گھر چلے گئے کرل صاحب کے. تو ایک صاحب تشریف لائے، کالی پینٹ، چیکدار کوٹ، ٹائی شائی لگائی ہوئی اور اینک لگی ہوئی تھی، تو بڑے زبردست ڈیشنگ پرسنالٹی کے لگ رہے تھے. تو میں نے ان کے ہینڈ پرنٹ لی. ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد میں غور سے پڑھتا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ آپ عمر کے جس حصے میں ہیں آپ کا تعلق آرمڈ فورسز سے ہونا چاہیے. اور یہاں میں اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ یہ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے کہ آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں، آپ جج ہیں، آپ جرنیل ہیں. اس کا طریقہ کار باقاعدگی سے میرے پی ڈی ایف میں پڑھا ہے اور میں نے 2 4 پروگراموں میں اس کو ڈسکس بھی کر دیا ہے. اچھا، تو اب آپ کو 3 اسٹار جرنیل ہونا چاہیے. تو سننے کے 2 منٹ بعد بڑے غور و خوض کے بعد انہوں نے فرمایا ملک صاحب میں 3 اسٹار جرنیل ہوں اور کور کمانڈر گوجرانوالہ، لیکن ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے سرکاری طور پر 19 جون، ایک جگہ پہ 16 جون. میں تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے پہلے ریٹائرڈ ہو جاتا، اس لیے میں تو نہیں بن سکتا. میں نے انہیں کہا جی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جب ایکسٹینشن ہو رہی تھی تو ان کے ساتھ بھی میری ملاقات کروائی گئی تھی اور یہ پوچھنے کے لیے کروائی گئی تھی کہ ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں. تو یہاں بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے. میں نے انہیں گزارش پیش کی کہ آپ کو ایکسٹینشن مل جائے گی. اب پھر اس کے بعد کورٹ میں چلے گئے. کورٹ میں جانے کے بعد ان کے سسر ہیں جنرل اعجاز امجد، پھر ان کے اپنے ایک دوستوں کا حلقہ احباب ہے جو میرے بھی دوستوں کا حلقہ احباب. ٹھیک. کورٹ میں جانے کے بعد انہوں نے کہا جی اگر ملک صاحب نے یہ بات کہی ہے کورٹ میں جانے سے پہلے انہیں ایکسٹینشن مل گئی، اگر کورٹ میں جانے سے پہلے کہی ہے تو پھر ٹھیک نہیں، اس لیے کہ سب لوگ کہہ رہے تھے. اگر کورٹ میں جانے کے بعد بھی کہی ہے تو پھر یہ پیش گوئی ہے.
تو انہوں نے مائک اوپن کر کے مجھے جب پوچھا تو میں نے کہا کہ جنرل صاحب کو باقاعدگی سے کوٹ جانے کے بعد میں نے میسج کیا تھا کہ ایڈوانس کانگریچولیشن کہ آپ کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، اور اس سے پہلے بالفشافہ ملاقات میں کہا کہ آپ کو ایکسٹینشن مل جائے گی۔ اسی طرح سے محترم جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے میں نے کہا کہ آپ اگلے سٹیپ پہ جا رہے ہیں، میں لکیروں کے ساتھ جاؤں گا، اور پھر اس کے بعد جب یہ گیو اینڈ ٹیک ہو رہی تھی تو وہاں بھی ایک دلچسپ معاملہ درپیش ہوا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب چاہ رہے تھے کہ انہیں 1 سال کی ایکسٹینشن مل جائے۔ لنڈن میں ان کے لوگ بھی اور محترم جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے مجھے ایک کی کال آئی اور پوچھا گیا کہ اگر 1 سال کے لیے ہم بارگیننگ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا سر، محترم جناب عاصم منیر صاحب جو ہے نا، وہ چیف آف آرمی بننے جا رہے ہیں، ان کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی، واللہ علم بالصواب۔ ٹھیک۔ ان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے، اور بارہا مرتبہ میں یہ گردان کر چکا ہوں، بارہا مرتبہ، ایک بار نہیں، کہ جہاں آپ کے پروگرام میں جس طرح سے بتایا کہ جن کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جائے، اس کے بعد جہاں جہاں سن لائن اور لاک لائن کمبینیشن بناتی ہے، وہ مزید عروج و ارتقاء حاصل کرتے ہیں، واللہ علم ان بالصواب۔ کا ڈاؤن فال نہیں آتا، رائٹ؟ ان کا ڈاؤن فال اس وقت آتا ہے جب مقدر کی لکیر ساتھ نہیں دیتی۔ اب ڈبل راجہ یوگ عمران خان کے ہاتھ پر بھی ہے، مقدر کی لکیر ساتھ نہیں دیتی تو جیل میں ہے۔ جب مقدر کی لکیر آصف علی زرداری صاحب کا میں نے ہینڈ پک دیکھا ہوا ہے، تو ان کے ہاتھ پر پایا جاتا ہے پنج یوگ۔ پنج یوگ کا مطلب بھی ایک راجہ یوگ ہوتا ہے۔ تو ایک راجہ یوگ کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں جس عمر کے حصے میں ان کے مقدر کی لکیر ساتھ نہیں دیتی تھی، وہاں وہ جیل بھی گئے، جلا وطنی بھی کاٹنا پڑی، اور جہاں جہاں ساتھ دیا وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بنے۔ اور یہاں میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ میرا اپنا ذاتی طور پر خیال تھا، چونکہ جس وقت میں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ آگے چل کر ان کا کوئی بہت زیادہ فیوچر برائٹ نہیں ہوگا، تو وہ 18ویں ترمیم سے پہلے کے صدر تھے۔ اب جب وہ دوبارہ صدر بنے ہیں تو 18ویں ترمیم کے بعد کے صدر بنے ہیں، اور 18ویں ترمیم کے بعد کے صدر کے کوئی اختیارات اتنے بہت زیادہ پاورفل نہیں ہیں، تو اس لیے میں کوئی اتنی بڑی اہمیت کے حامل نہیں سمجھتا۔ لیکن بحیثیت آصف علی زرداری، چونکہ چلتے چلتے آپ نے سوال نہیں پوچھا تو میں جواب دیتا چلو جاؤں، یہ سیاسی میدان کے وہ کھلاڑی ہیں جو مسٹر سیاست نہیں آصف علی کرتے، زرداری۔ جو سیاست نہیں کرتے، گھوڑوں کے بے پیارے، سیاست نہیں کرتے۔ بیک اینڈ سے کہتے ہیں تم بولو، مفاہمت کے بادشاہ ہے نا، مفاہمت کی ارے سیاست کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تم بولو، اپنے دم بولو، اور یوں کر کے کہتے ہیں کہ میرا کام کرو۔ شطرنج کی طرح چال چلتے ہیں اور سامنے والے کو چاروں شانے چت کر دیتے ہیں۔ یہ آصف علی زرداری کی کوالٹی تھی ہے، اور جب تک وہ زندہ رہے گی، واللہ عالم بالصواب۔